Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu. یہاں اس آیت میں وہ تمام لوگ مراد ہیں جو اپنے اپنے دور میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے تھے اور اپنے وقت کے نبی اور پچھلے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہود تھے جو اللہ کی کتاب توریت پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اور اسی طرح دوسرے نبیوں کو مانتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو یہود تھے اللہ کی کتاب توریت پر ایمان رکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اور اسی طرح دوسرے نبیوں کو بھی مانتے تھے، نیک عمل کرتے تھے۔ دیکھیے، عمل صالح کا تصور بھی اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہم کہتے رہتے ہیں نیک عمل، عمل صالح کا تصور بار بار آتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی عمل بھی عمل صالح کب بنتا ہے، عمل صالح کوئی بھی عمل کب بنتا ہے، اس کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل چیز اور اصل بنیاد اللہ کی رضا جوئی اور آخرت میں نیک بدلے کی طلب ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی عمل صالح بنتا ہے اور اس کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں بنتا۔ قرآن میں بھی یہ لفظ بار بار آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو یہ اعمال صالح کیا ہوتا ہے؟ اعمال صالح کا تصور یعنی کوئی بھی عمل صالح کب بنتا ہے؟ اصل چیز اللہ کی رضا جوئی اور آخرت میں نیک بدلے کی طلب ہے، یعنی کوئی بھی ہم نیک عمل کریں تو اس سلسلے میں یہ ہونا چاہیے اللہ کی رضا جوئی اور آخرت میں اس نیک عمل کی وجہ سے نیک بدلے کی طلب ہو۔ اسی وجہ سے کوئی بھی عمل صالح بنتا ہے اور اس کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں بنتا۔ معرف القرآن میں ان الفاظ کے تحت یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے دربار میں کسی کی نسبی، وطنی اور قومی خصوصیت کچھ نہیں ہے۔ جو شخص پوری اطاعت، اعتقاد کے ساتھ عمل صالح اختیار کرے گا، اب چاہے وہ کیسا ہی رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی خدمت مقبول اور منظور ہوتی ہے۔ اللہ کے دربار میں کسی کی نسبی، وطنی اور قومی خصوصیت کچھ نہیں۔ جو شخص پوری اطاعت، اعتقاد کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے، عمل صالح اختیار کرتا ہے، چاہے وہ کیسا ہی رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی خدمت مقبول ہوتی ہے، اس کی خدمت منظور ہوتی ہے۔ اور یہ بات اب ظاہر ہے کہ اب قرآن کریم نازل ہو جانے کے بعد پوری اطاعت مومن ہونے میں منحصر ہے، کیونکہ تمام پچھلی آسمانی کتابوں میں اس کی ہدایت بھی موجود ہے۔ اس لیے اب قرآن کریم کے نازل ہونے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قرآن اور رسول پر ایمان لائے بغیر نہ تو توریت پر اور نہ انجیل کا اتباع درست ہو سکتا ہے، نہ توریت کا اتباع کرنا درست ہو سکتا ہے اور نہ ہی زبور کا۔ تو اب اس آیت کا یہ مطلب نکل کر سامنے آئے گا کہ ان تمام قوموں میں سے جو مومن ہو جائے آخرت میں نجات اور ثواب کا مستحق ہوگا۔ اب تک یہ کفر اور معصیت اور اسلام کے خلاف جو شرارتیں کرتے رہے، مومن ہو جانے کے بعد معاف کر دی جائیں گی۔ پچھلے سب گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔
اور آخرت میں ان کو نہ کوئی اندیشہ رہے گا اور نہ ہی کوئی غم اور رنج پیش آئے گا۔ تو بہرحال یہ خلاصہ نکلا کہ قرآن کریم کے نازل ہو جانے کے بعد اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قرآن اور رسول پر ایمان لائے بغیر نہ تو توریت اور انجیل کا اتباع درست ہو سکتا ہے اور نہ ہی زبور کا۔ تو اب اس آیت کا مطلب یہ نکل کر سامنے آئے گا کہ ان تمام قوموں میں سے جو مومن ہو جائے آخرت میں نجات اور ثواب کا مستحق ہوگا، اور اب تک یہ لوگ جو کفر اور معصیت میں مبتلا رہے، اسلام کے خلاف جو شرارتیں کرتے رہے، مومن ہو جانے کے بعد معاف کر دی جائیں گی۔ پچھلے سب گناہ اور تمام خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ کوئی غم ہے اور نہ ہی کوئی رنج پیش آئے گا۔ تو بہرحال خلاصہ یہی نکلا۔ تفسیر عثمانی میں بھی یہی بات نقل کی گئی ہے خلاصے کے طور پر کہ جو قوم مسلمان کہلاتی ہے یا یہود یا نصارہ، چند مشہور مذاہب کا ذکر کیا گیا ہے آیت میں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى، کہ جو قوم مسلمان کہلاتی ہے یا یہود نصارہ کہلاتی ہے، مشہور مذاہب کا ذکر کیا گیا۔ کوئی بھی شخص صرف ان ناموں کی بدولت یا نسل یا رنگ اور وطن کے لحاظ سے دائمی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کامیاب ہونے کا اسلام میں صرف ایک معیار ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں کامیاب ہوں، میں مقربین میں سے ہوں، وہ اس قانون پر اپنے آپ کو تھوڑا کس کے دیکھ لے۔ اگر کھرا ادھر آئے تو کامیاب، ورنہ ہر وقت اپنے آپ کو غضب خداوندی کے تحت سمجھے۔ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں کامیاب ہوں، پہلی بات تو اس طرح کا دعویٰ کرنا ہی درست نہیں، اور اگر وہ اپنے آپ سے ہی دعویٰ کر رہا ہے تو اسلام نے اس کا ایک معیار رکھا ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے تو وہ اس قانون پر اپنے آپ کو کس کر دیکھ لے۔ اگر وہ کھرا اترتا ہے تو کامیاب ہے، ورنہ ہر وقت ہر لمحہ اپنے آپ کو غضب خداوندی کے تحت سمجھے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 70 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، لیکن جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول لے کر آیا وہ چیز جو ان کی خواہش کے خلاف تھی، فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، تو ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بھیجے بہت سے رسول، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، لیکن جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول لے کر آیا وہ چیز جو ان کی خواہش کے خلاف تھی، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو ایک گروہ نے ان کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ مطلب واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 71 کی طرف۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے سمجھا کہ ان پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ہم بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ لفظ سے لفظ کا ترجمہ
آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے سمجھا کہ ان پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی۔ فَعَمُوا وَسَمُّوا، تو وہ بہرے بھی ہو گئے اور اندھے بھی ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فوراً پکڑا نہیں، توبہ کی مہلت بھی دی، موقع بھی دیا۔ ثم عموا وسموا كثير منهم، نتیجہ یہ ہوا پھر ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے، بجائے اللہ کی رحمت کے دامن میں آنے کے اپنی گمراہی میں وہ اور بھی بڑھتے چلے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تفسیر عثمانی میں اس آیت کے تحت یہ نقل کیا گیا ہے، یعنی پختہ عہد اور پیمان توڑ کر اللہ سے غداری کی اور اس کے انبیاء کو قتل کیا تو ان کی اعمال صالحہ اور ایمان باللہ کا تو یہ حال تھا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور اللہ سے غداری کی، اور ان کے آخرت پر ایمان لانے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس قدر مظالم برپا کر کے بالکل بے فکر ہو کر بیٹھ گئے تھے، گویا کہ ان کی ان حرکتوں کا انہیں کوئی خمیازہ بھگتنا ہی نہیں پڑے گا، ظلم اور زیادتی اور بغاوت کے نتائج کبھی ان کے سامنے آئیں گے ہی نہیں، یہ خیال کر کے خدائی کلام کی طرف سے بالکل ہی اندھے بہرے ہو گئے تھے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 72 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، انہوں نے یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا مسیح بن مریم ہی اللہ ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، جبکہ مسیح علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وقال المسیح، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، جبکہ مسیح علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور آگے ایک ضابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ دیکھیے یہ شرک سے متعلق بہت ہی سخت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، یقیناً جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 73 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ یہ تثلیث کے عقیدے سے متعلق بات ہے، اس کا بیان کئی بار آ چکا ہے، صرف ہم ترجمہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ اس کی وضاحت کئی بار آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں ہے، کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہیں آئے اس سے جو یہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کفر کرنے والے ہیں ان پر بہت ہی دردناک عذاب آ کر رہے گا۔ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کفر کرنے والے ہیں ان پر بہت ہی دردناک عذاب آ کر رہے گا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 74 کی طرف، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو کیا یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور اس سے استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ترجمے سے ہی مطلب واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 75 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، اب اس آیت میں ان لوگوں کے اس قول کی اور اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا تھا اور اس میں بھی کئی فرقے ہو گئے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کی تردید فرما رہے ہیں آیت نمبر 75 میں، مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، مسیح بن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ رسول تھے اللہ کے۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، مسیح بن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ رسول تھے اللہ کے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ دیکھیے یہ آیت، اس آیت کا مضمون بالکل ویسے ہی ہے جو ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں پڑھ چکے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں یہ بات آئی تھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کیونکہ گڑبڑی تو تھوڑی ادھر بھی ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ الفاظ بیان کیے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، جو لوگ نبی کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں یا نبی کو نبوت سے آگے بڑھا کر درجہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کیا ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد اس کے سوا کیا ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تو اسی طرح اس آیت میں بھی یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اللہ کے نزدیک اللہ کے ایک رسول ہونے کی ہے، جس طرح بالکل ویسے ہی جس طرح ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اور آگے ان کی والدہ کے بارے میں آیتیں ہیں انشاءاللہ بعد میں کی جائیں گی۔ یہ وضاحت تھی جو ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔